सवेरा बोली, पायल को बुखार हो गया है। अफी बड़े जालिम हो तुम। तुम्हारी वजह से इसको बुखार आया है। पता नहीं कैसे क्या होगा। मेरी वजह से क्यों आएगा? सवेरा सब पता है। जब वो चल रही थी तो टांगे खोल कर चल रही थी। तुम्हारी वजह से ही तो आया है। तुम फिक्र मत करो, मैंने इसको दवाई खिलाकर सुला दिया है। तुम इसकी फिक्र मत करना, मैं हूं ना इसके साथ। सवेरा ने आंख मार दी, फिर बोली, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। कभी मेरा भी तो सोचो, जितना आप ही और पायल का सोचते हो। मैं भी तुमको इतना ही प्यार करती हूँ जितना आप ही करती हैं। सवेरा की बातें अब मुझे गर्म कर रही थी और मेरे नीचे में जान डाल रही थी। फिर सवेरा बोली, अच्छा ये तो बताओ, आज कैसे क्या? पायल को इतना तो बता ही सकते हो। मैं नहीं बता सकता, तुम ऐसी बातें मत करो। सवेरा, क्यों नहीं बता सकते? मेरा दिल भी करता है, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। मैंने कहा, अच्छा बाद में देखेंगे, अभी तुम जाओ और सोने दो मुझे। सवेरा बोली, ठीक है सो जाओ। ये बोलकर सवेरा बाहर चली गई तो मैंने सुकून का सांस लिया। 1 घंटा सोने के बाद जब आंख खुली तो नूर आपी भी आ गई थी। मैंने पानी गर्म करने का कह दिया। पानी गर्म हुआ तो नहाकर हल्का हो गया। फिर अब्बू के पास आकर बैठ गया। अब्बू 3 दिन में छत सूख जाएगी, फिर फर्श का काम करेंगे। अब्बू, अब तो तैयार ही है। जी अब्बू, बस हो गया तैयार। हमारी बातों के बीच ही खाने का वक्त हो गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैं उठकर कमरे में आ गई। कुछ देर बाद आप ही भी आ गई। जाते ही मुझसे लिपट गई और मेरे साथ फ्रेंड वाला काम करने लग पड़ी। 10 मिनट के बाद छोड़ दिया। आप ही, तुमने तो बोला था अगले 5 दिन कुछ नहीं होगा, फिर आज क्यों? आप ही, बस अपनी जान के बिना ज्यादा रहा नहीं गया तो चूम लिया। इतना तो कर सकते हैं, तुम्हारा कमरा बन जाए, फिर देखना रोज करेंगे तुम्हारा। ये मैंने पूरा लेना है। इतना बोलकर छोटू मियाँ अपने हाथ में ले लिया, फिर जल्दी से छोड़ दिया और मुझसे अलग हो गई। आप ही जैसे अलग हुई तो सवेरा अंदर आ गई। सवेरा सबके बिस्तर बिछा कर अपने बिस्तर पर लेट गई तो मैं भी लेट गया। काफी देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं सुबह जल्दी उठ गया और सीधा खेतों में चला गया कसरत करने के लिए। जब तक थक नहीं गया तब तक मैं कसरत करता रहा। फिर वहां से घर आ गया, नाश्ता किया और मैं तैयार होने लगा। आज घर में कोई भी काम नहीं था। सोचा हवेली चला जाता हूँ। जब तैयार हो गया तो निकल गया। अभी सारे सोए पड़े होंगे तो मैं सीधा गफूरे के पास चला गया। गफूरे ने बताया, 2 दिन बाद पार्टी रखी है, तुम लाजमी आना। मैंने कहा, मैं लाजमी आऊंगा। काफी देर बाद मैं हवेली में चला गया जहां इस टाइम सन्नाटा छाया हुआ था। मैं पहले किचन में गया जहां मुझे आपी और गुड़िया नजर आई। आपी, नाश्ता करोगे? मैं करके आया हूँ। आपी, फिर बादाम वाला दूध पी लो। आपी ने मुझे बादाम वाला दूध दिया, शहद मिलाकर, जो मैं 3 ग्लास पी गया। दूध पी रहा था तो गुड़िया बोली, तुम्हारा कमरा कहाँ तक पहुंचा? बस तैयार समझो गुड़िया, मजे करोगी अकेले में। अकेले में क्या मजा आता है? फिर मैं बोला, मैं थोड़ा जहांगीर खान के पास जा रहा हूँ, इसको बता दूं कि मैं आ गया हूँ। वहां से निकलकर मैं सीधा सरदार जहांगीर के कमरे की तरफ चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा बजाया तो यास्मीन ने दरवाजा खोला। मुझे तैयार देखकर बोली, आ गए तुम? जी, आज कोई काम नहीं था, सोचा हवेली चला जाता हूँ, क्या पता कोई काम हो। यास्मीन, ये तो जहांगीर बताएगा। जहांगीर खान अभी सो रहा था। मैं अंदर चला गया तो यास्मीन ने सरदार को जगाया। सरदार, आ गए तुम? अच्छा हुआ आ गए, आज काम से जाना था, सोचा तुमको फोन करूंगा। मैंने कहा, जी काम नहीं था इसलिए आ गया। जहांगीर ने कहा, तुम बाहर इंतजार करो, मैं नाश्ता करके आता हूँ। मैं उठकर बाहर निकल आया। जैसे ही मैं जरवा के कमरे के सामने से गुजरा, इसने मुझे बुलाया और मुझे आवाज देकर खुद अंदर चली गई। मैं भी इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ तो वो बोली, दरवाजा बंद करके आओ। मैंने दरवाजा बंद किया और जरवा के पास पहुंच गया।
ضربہ اب دکھاؤ دوائی کتنا اثر کر رہی ہے، اس کا زور دیکھنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، میرے کام کے لیے تیار رہنا۔ ضربہ نے خود ہی نیچے بیٹھ کر نیچے والا باز نیچے کر دیا۔ چھوٹو میاں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مسلنے لگی۔ ضربہ کا ہاتھ لگتے ہی چھوٹو میں جان آنا شروع ہو گئی۔ ضربہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرے قریب آئی اور چھوٹو میاں کو چوم لیا۔ اس کا چومنا تھا کہ چھوٹو میاں سر اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ضربہ واہ، یہ تو چومنے سے ہی تیار ہو گیا۔ میں خاموش تماشائی بن کر اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ ضربہ تھوڑا قریب آئی اور چھوٹو میاں پکڑ کر اپنے منہ کھولا اور جتنا ڈال سکتی تھی ڈال کر ایک ٹائٹ لگایا، جس سے وہ زیادہ ٹائٹ ہو گیا۔ ضربہ کا منہ گرم تھا، چھوٹو میاں کی ساری رگیں پھول گئیں اور ضربہ نے مجھ پر ایک نشہ سا طاری کر دیا۔ پھر اس نے نیچے والا باز اوپر کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ضربہ ابھی اور ٹائٹ کرو، پھر تمہیں میرا کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ضربہ نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر مجھے دیا اور کہا، ضربہ یہ بھی ساتھ میں کھاؤ۔ پھر ایک اور پیکٹ دیا، بولی اس میں سے اپنے لیے اور سٹائلش کپڑے لے لینا۔ پیسے بھی میں نے جیب میں رکھے اور باہر آ گیا۔ گاڑی تیار کی، پھر ویٹ کرنے لگا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جہانگیر خان آیا۔ جہانگیر خان پہلے کھیتوں پر چلو، پھر وہاں سے اپنی کمپنی جانا ہے۔ میں جہانگیر خان کو لے کر سیدھا زمینوں پر پہنچ گیا۔ وہاں کا حساب دیکھنے میں 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ حساب کتاب دیکھ کر ہم سیدھا کمپنی کے راستے پر نکل گئے۔ ابھی ہم بیچ راستے پر تھے کہ ہمارے پیچھے 2 انسان جیپ میں لگے، جس میں 4 لوگ ایک میں اور 4 لوگ دوسری جیپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تھوڑا جھٹکا لگا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ہیں ہماری طاق میں۔ میں نے اپنی پستول چیک کی تو جہانگیر خان بولا، کیا ہوا؟ میں موت پوچھ کر نہیں آتی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہماری گاڑی کو پیچھے سے ایک جیپ نے زور کی ٹکر مار دی۔ ٹکر میری سائڈ سے لگی تھی۔ میں نے سائڈ گلاس میں دیکھا تو ایک بندہ بندوق تانے نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ میں نے پسٹل نکالا، اپنا ہاتھ سیدھا کیا، پھر جہانگیر خان سے کہا، گلاس نیچے کرو۔ جہانگیر حسن منع کرنے لگا۔ میں نے پھر کہا، گلاس نیچے کرو، تو جہانگیر خان نے ڈرتے ہوئے گلاس نیچے کر دیا۔ میں نے ایک دم سے بریک پہ دونوں پاؤں رکھ دیے، جس سے گاڑی ایک دم سے رک گئی اور جیپ ہماری گاڑی کے قریب آ گئی۔ میں نے اپنا دھیان پورا باہر لگا دیا۔ جیسے ہی جیپ گاڑی کے قریب آئی، میں نے موزر کھول دیا۔ گولی نکل کے سیدھا ڈرائیور کے سر میں جا لگی۔ سامنے ایک پتھر پڑا تھا جس پہ جیپ چڑھی اور الٹ گئی۔ ساتھ ہی جیپ میں ایک آگ بھڑک اٹھی، جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ چاروں موقع پر ہلاک ہو گئی۔ اب بچی ایک جیپ جو ہماری گاڑی کے پیچھے تھی۔ ہتھیار ان کے پاس ہمارے مقابلے میں زیادہ تھے، مگر وہ ایسے تھے کہ کھلی جیپ میں سوار تھے اور ہم بلٹ پروف گاڑی میں تھے۔ میں نے کافی آگے جا کر گاڑی گھما کے جیپ کے سامنے کر دی تو وہ لوگ بھی وہاں رک گئے۔ جہانگیر حسن پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے جہانگیر خان کی بات سنی انسنی کر دی اور سیدھی گاڑی جیپ کی طرف دوڑا دی۔ اب سامنے والوں نے ڈر کے مارے فائر کھول دیے۔ میں نے تھوڑا سا گلاس کھولا اور ہاتھ باہر نکال کر سیدھا نشانے کے سامنے بیٹھے 2 لوگوں پر لگایا۔ گولی سامنے والے کے سینے میں اور ایک اس کے ساتھ والے کے کندھے پر لگی۔ میں نے 4 فائر کیے، قسمت سے چاروں دونوں بندوں کو جب لگیں، لیکن باقی 2 نے ڈر کے مارے جیپ سے چھلانگ لگا دی، جس میں سے ایک کو میں گاڑی کی ٹکر مار دی، جس سے وہ جا گرا اور میں نے گاڑی اس کی ٹانگوں پہ چڑھا دی۔ وہ بہت بری طرح سے چیخ اٹھا۔ چوتھے کے پاس ہتھیار تو تھا مگر گولی نہیں تھی۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی مگر بندوق خالی تھا تو فائر نہ کر سکا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اب ہماری گاڑی کے آگے وہ کتنا بھاگتا۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے تو جہانگیر خان نے اس کو ختم کر دیا۔ جہانگیر خان، اب حویلی واپس چلو۔ میں نے کہا، کمپنی نہیں جانا؟ جہانگیر خان، نہیں۔ میں نے بھی گاڑی حویلی کی طرف بڑھا دی اور واپس حویلی آ گیا، اور پیچھے سے جو جیپ نے ٹکر ماری تھی وہ کافی جاندار تھی۔ جب حویلی والوں نے گاڑی کی حالت دیکھی تو سب نے جیپ کو گھیر لیا۔ تو جہانگیر خان نے سارا قصہ سنا ڈالا تو سب نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔
پوری حویلی میں جنگل میں آگ کی طرح بات پھیل گئی کہ اکیلے بندے نے 8 بندے گرا ڈالے۔ جہانگیر خان نے اس بار بھی میری بہادری کے پل باندھ دیے۔ پہلی سے زیادہ انعام دیا گیا، مگر اس بار زیادہ انعام جہانگیر خان کی طرف سے مال، اس کے ساتھ ساتھ سب پر روب الگ سے بڑھ گیا۔ اب تو جن کو نہیں پتا تھا وہ بھی جان گئے تھے۔ مجھے جہانگیر خان نے گھر جانے کا کہہ دیا، تم جا کر آرام کرو، مگر پہلے کھانا کھا لینا۔ تو میں سیدھا کچن میں چلا گیا، جہاں نور آپی پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سارا چیک کرنے لگی، کہیں مجھے گولی تو نہیں لگی۔ جب آپی نے تسلی کر لی تو مجھ سے پوچھنے لگی کیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو سارا کچھ بتا دیا۔ آپی ان کی دشمنی تو کافی گہری ہے، پہلے بھی کئی بار حملے ہو چکے ہیں، اس بار تمہاری وجہ سے صحیح سلامت آ گئے، ورنہ تو جب بھی حملہ ہوا گولی کھا کر ہی آتے ہیں۔ وہ پہلے کی باتیں ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔